100 سال پہلے کے ہیروز بتائیں اور میں وہ ہیروز کی تصویریں لڑکیوں کو دکھاؤں, ابھی چیخوں کی آوازیں آئیں کہ یہ ہیرو تھا. 2 سال بعد سلمان خان, شاہ رخ خان دیکھنا کیا حالات ہوں گے. لوگ ہنسیں گے جیسے آپ لوگ دیوانند اور دلیپ کمار کہتے ہیں کہ کیا کرتا تھا یار, یہ 50 سال کے بابے ہیرو کیوں تھے, 16 سال کی لڑکیوں سے ڈانس کرتے تھے. آپ کو عجیب لگتا نا, اس وقت کی لڑکیوں کو عجیب نہیں لگتا تھا, یقیناً لڑکوں کو بھی نہیں لگتا تھا. کیسے ٹرانزیشن ہو رہی ہے ڈیفینیشن آف ہیرو کی. میں صرف فلموں کی بات کر رہا ہوں, ابھی صرف فلموں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو نظر آتی ہیں, میرے اور آپ کے بیچ میں کامن ہے. میں نے اور آپ نے اس وقت علی بن ابی طالب کی شکل نہیں دیکھی ہوئی. آپ کو علی بن ابی طالب کا حلیہ پتہ ہے کسی کو؟ جنت کا سردار, جس کے 2 بیٹے جنت کے سردار, جوانوں کے سردار ہیں. سوچیں ذرا, حضرت عمر کا حلیہ پتہ کسی کو؟ حضرت عمر خالی ادھر سے اس دروازے سے تو داخل بھی نہیں ہو سکتے, وہ اتنے لمبے ہو. حضرت علی چھوٹے قد کے مرد ہیں. سوچیں, ہماری ڈیفینیشنز کچھ اور ہیں ہیروز کی, اس وقت کچھ اور ہے. جو اس کو فریم کہتے ہیں, اس کو آرکیٹائپ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. جو اس آرکیٹائپ پہ پورا نہیں اترتا وہ ہیرو نہیں ہمارے لیے. چاہیں یا نہ چاہیں, میں آپ یہاں پہ بیٹھا تھا, آپ نے میری ویڈیوز بھی دیکھی ہوئی ہیں, مگر آپ نے مجھے جج کیا تھا کہ اچھا یہ تو ایسا ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو اس آرکیٹائپ پہ پورا نہیں اتر رہا. یہ دماغ سب کانشیسلی ایسے کرتا ہے. انسان بنا ہی جج کرنے کے لیے دوسروں کو, کسی پہ جج کرتا ہے جو اس وقت کی آرکیٹائپ آف ہیرو چل رہی ہوتی. آج کل کے ہیروز مل کے بتائیں گے. اب جس نے اچھی کہانی سنا دی, اس کہانی کا ہیرو اس کے بچوں کا ہیرو. اب ہالی ووڈ سے بہتر کیسے میں کہانی سناؤں, وہ 300 کروڑ روپے کی ایک مووی بناتا ہے. اتنا محنت کرنے کے بعد وہ تو اب کارٹون میں کتے کو بھی ہیرو بنا دیتے ہیں. سب سے بڑا ہیرو کون ہے؟ ابھی یہاں سے چوہا گزرتا ہے, دیکھتا ہوں کون بچتا ہے ادھر. اتنی ڈسکسٹنگ چیز ہے نا چوہا. اور دنیا کا سب سے بڑا ہیرو اس وقت مکی ماؤس. اٹس آل اباؤٹ ہاؤ ٹو کریٹ دیٹ آرکیٹائپ, کس طریقے سے اس کو فٹ کرنا ہوتا ہے دماغ. کوئی سوچیں, کبھی سوچ سکتے ہیں آپ کہ چوہا ایک ہیرو بنے گا؟ بچوں کا فیسنیشن ہوگی, یہاں پہ چوہا بنا کے بیٹھے ہوں گے. دا ون اینیمل دیٹ از نیور ایور لائکڈ بائی ہیومن بینگس, نیچرل انسٹنکٹیو ریپلشن ہے چوہے کی, مگر مکی ماؤس, منی ماؤس. 80 کی دہائی میں سب سے زیادہ بولا گیا لفظ مکی ماؤس ہے بچوں کا. کیسے کریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ ہے وہ گرامر جس میں مولوی صاحب انٹر نہیں ہو رہے ہیں کہ ایک بچے کے سامنے, اسپیشلی 8 سے لے کے یا 6 سال سے لے کے 12 سال تک کے جو بچے ہیں نا آپ کے, یہ ماؤں کی ڈیوٹی ہوتی ہے, کیونکہ ٹائم آپ زیادہ گزاری ان کے ساتھ, ورنہ کام دونوں کا ہی ہے کہ بچے کے سامنے نبی علیہ السلام کو ہیرو کیسے کریٹ کرنا ہے. جیسے ہی آپ نے وہ کام کر دیا, کیونکہ اللہ نے یہ کام پہلے سے اپنے ذمہ لیا, آپ نے زیادہ محنت نہیں کرنی, زیرو سے نہیں کوئی کہانی شروع کرنی, بس وہ کہانی کو اس گرامر میں سنانا ہے جس گرامر میں آپ ابھی ٹیسٹ کریں گے جا کے. جو سیرہ کی کتابیں ابھی لکھی تھی, لکھی 30 سال پرانی ہے نا, وہ پرانی گرامر کی اسٹوری ٹیلنگ کی ٹیکنیک ہے. آپ سنائیں, اگر بچہ 5 منٹ میں نہ سویا تو میرا نام بدل دینا, کیونکہ وہ اس طریقے سے نہیں سنتا. آپ نریٹ کریں گے, آپ اس کو جتنا مرضی اس کو ایمولیٹ کریں گے, وہ سو جائے گا. اسی لیے قرآن پاک پڑھتے ہی دوسرے منٹ میں مسلمان سروائیو نہیں کرتا, ایسے کر رہا ہوتا. اور بچے کو پھر ہلا کے ہم قرآن سکھاتے ہیں کہ سو نہ جائیں, ایسے ایسے کرتا رہے. سوچیں, آپ نے کبھی پیپر دیا ہے اپنا میٹرک کا, ایسے ایسے کر رہے ہوں. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا ضروری چیز ہے, تو آپ کی نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتا؟ کبھی سنا ہے کہ پیپر میں ایسے کرتے کرتے سو گیا بندہ, یا الارم کلاک لے کے آیا یار 10 منٹ میں اٹھا دی, ایک سوال رہتا ہے بس. کبھی بھی نہیں ایسے ہوگا. قرآن پاک کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ بیکاز آپ کو تو بہتر پتہ ہے, آپ تو میں تو پہلی دفعہ کراچی میں اس طرح بیان کر رہا ہوں. آپ تو اردو آپ کی مادری زبان ہے, میں تو پنجاب میں بات کرتا ہوں تو ان کو اردو جو ہے نا مادری زبان نہیں ہوتی. آپ اردو دان ہونے کے باوجود, اردو اسپیکنگ ہونے کے باوجود قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دکھائیں ذرا. مولوی عبدالحق صاحب بابائے اردو خود بھی نہیں پڑھ سکتے وہ ترجمے, وہ بھی کہیں گے لغت لے کے آؤ بیٹا, لغت لے کے آؤ. اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اردو کے الفاظ کی بات بتا رہا ہوں. اور جس بھائی صاحب نے انگریزی میں لکھی ہے وہ ٹرانسلیشن, ابھی تک پتہ نہیں دنیا کی ہر چیز پہ ہڑتال کی, اس بھائی صاحب یوسف علی کے اوپر ہڑتال نہیں کی ہم نے, یا پکتال کے اوپر ہڑتال نہیں کی. یہ کیا کیا تو نے؟ یہ شیکسپیئر کی امی کے لیے لکھا ہے ترجمہ. قرآن سے دور بھگانا ہو تو ایسا ترجمہ کرنا چاہیے. عربی سمجھ نہیں آتی تو نے اس سے بڑا اتنا بڑا انگریزی کا لفظ لکھ دیا اس کے نیچے. تو جس کو عربی کا لفظ نہیں سمجھ آ رہا ہو اس کو پہلے انگریزی سکھاؤ. پہلے میں قرآن سیکھنے آیا ہوں, میں انگریزی سیکھنے نہیں آیا ہوں. یہ تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ سو پھر آپ کے کراچی کے تقی عثمانی صاحب ہیں, انہوں نے جس طریقے سے اب ترجمہ کیا ہے نا, میں اگر مودودی صاحب کے ترجمے کے علاوہ کسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں تو تقی عثمانی صاحب کے ترجمے کو میں کرتا ہوں. انہوں نے ایڈوانس گرامر میں ترجمہ کیا, اس آپ کی گرامر میں ترجمہ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, غور سے اس قرآن پاک کے ترجمے کا اس نسخے کو پکڑیں, ذرا ایک دفعہ دیکھیں. آپ اگر ریلیٹ نہ کر سکے تب دیکھیے گا. ہی سمپلیفائڈ دس. 12 ایک ایگزامپل ہے. مودودی صاحب نے کیا کیا تھا, غور سنیں, گرامر بدلی انہوں نے. تفہیم القرآن جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے نا, وہ اپنے دور کی سب سے بڑی وائرل کتاب. قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وائرل ہو گئی تھی. بچہ تفہیم القرآن پڑھتا تھا. بچہ کا مطلب ہے 18 سال کے لڑکے.
آپ سوچیں 18 سال کے لڑکے نے کب تفسیر اٹھائی ہے؟ لائبریری میں دکان میں جائیں اور کہیں یار وہ تفہیم دے دیں. نیور، وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم تو فلموں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے. اور لڑکے اور لڑکیاں قرآن پاک کے ترجمے خریدنے دکانوں میں پہنچ گئی تھی. تفہیم کا کیا کیا تھا انہوں نے؟ اتنا ضروری سوال ہے آپ کا. تفہیم کے ساتھ کیا ایسا واقعہ؟ کسی کو پتہ ہے تفہیم القرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ ایزی. تفہیم القرآن میں ایک خاص ٹیکنیک لگائی ہے انہوں نے اپنے مقدمے میں بھی یہ لکھا، تفہیم کے مقدمے میں، قرآن پہ تو کوئی مقدمہ نہیں لکھتا، کہ اتنا مشکل ہو گیا قرآن کا ترجمہ پڑھنا کہ لوگ، عربی تو آتی نہیں ہے تو لوگ قرآن ہی پڑھنا چھوڑ گئے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایک آیت یا 2 آیت یا 3 آیتیں لگا کے کوئی جملہ پورا کرتے ہیں، کوئی بات، کوئی محاورہ پورا ہو رہا ہے، کوئی بات اپنا تسلسل چاہ رہی ہے تو 3 آیتوں تک جا رہی ہے، تو جب تک وہ بات پوری نہیں ہوتی، نیچرل ہمارے گرامر محاورے کے فلو میں، اردو کے محاورے کے فلو میں وہ بات پوری نہیں ہوتی، تب تک اردو کے ترجمے میں وہ آیت پوری نہیں ہوگی، تاکہ یہ نہ آیت تو آیت چلے تو بات کا تسلسل ٹوٹ جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ بات پوری کریں، اپنا جملہ پورا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، 3 یا 4 آیتوں میں، اردو میں تب تک وہ ایک آیت ایک ہی رجسٹر ہے. اس لیے اردو کے تفہیم میں جو اردو کی آیتیں ہیں، ترجمے کی جو آیتیں وہ کم ہیں اور عربی کی آیتیں زیادہ ہیں. یہ واحد کتاب ہے جس میں ترجمے کی آیتوں کے نمبر ہی فرق ہیں، کہ نمبر کا مطلب ہے کہ کوانٹٹی آف آیات کم ہے، عربی کی آیتیں اتنی ہیں جتنی اللہ نے لکھی ہیں، اور تفہیم القرآن میں ترجمے کی آیتیں کم ہو گئیں، کیونکہ وہ کبھی 4 آیتوں کے اوپر بات پوری ہو رہی ہے تو انہوں نے پھر اس کے نیچے ترجمے میں ایک ہی جملہ لکھا، اس لیے وہ لگتا ہے جیسے کتاب پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ورنہ صرف لوکل عرب کو ہی پتہ چلتا ہے قرآن پاک کو کہ کتاب پڑھیں، ترجمہ پڑھنے سے اردو دان کو نہیں کبھی سمجھ آئے گی کہ کتاب پڑھیں. وہ سمجھے گا بس سطور پڑھ رہا ہوں میں، بس ایک سطر ہو گئی، اگلی سطر ہو گئی، یہ تو کتاب نہیں کوئی پڑھ سکتا. آج تک کبھی قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات بھی پڑھیں، کیونکہ وہ 14 سطور ہیں. 14 سطور دماغ نہیں پڑھتا ہوتا، ہم تو 2 نہیں پڑھتے. لیگل کانٹریکٹ آتا ہے، اوکے کلک آئی ایکسیپٹ، کیونکہ وہ سطور میں الگ الگ پوسٹولیٹس میں آتا ہے. کون پڑھتا ہے؟ تو قرآن 6000 آیتیں کون پڑھے گا اگر آپ سے 4 آیتیں نہیں پڑھی جاتی کسی اور کتاب کی. So this is how the grammar was played by Sayyid Abul Ala Maududi. That's why I'm such a big fan of this man, because he knew کہ ہر دور میں جو انسانی یوتھ ہے وہ ایک نئی گرامر کریٹ کرتا ہے. جیسے زبان کریٹ ہوتی ہے، گرامر سوچ کی الگ الگ چینلز کریٹ ہوتے ہیں، اور جب تک اپنے دور کے علماء کرام اس گرامر کو، اس سوچ کے ان راستوں کو نہیں پہچان رہے تو وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے.